بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرننگ آف اسلام۔ جسم سے جدا ہونے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ حضرت ابو حسن قابوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا مذہبی صحیح یہ ہے کہ روح جب بدن سے نکلتی ہے تو فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر رک جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روح سے باز پرس فرماتا ہے۔ پھر اگر وہ روح سید ہوتی ہے تو ایسی روح ہوتی ہے جو خوش نصیب ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس روح کو لے جائیں اور جنت میں اسے اس کا مقام دکھائیں۔ بس فرشتے اتنی دیر تک اس کو جنت میں لے جاتے ہیں جب تک میت کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، اور جب میت کو غسل دے کر اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے تو اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے، اور میت کے کفن اور جسم کے درمیان اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اور جس وقت جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ مرنے والا لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے کہ کون اس کے بارے میں بری باتیں کر رہا ہے اور کون اس کے بارے میں اچھی باتیں کر رہا ہے۔ پھر جب قبرستان پہنچ جاتے ہیں اور نماز جنازہ ہو چکی ہوتی ہے تو اس وقت دفن کے بعد روح کو جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور اس شخص کو بٹھایا جاتا ہے، اور اس حال میں کہ اس کی روح جسم میں ہوتی ہے، اور پھر دو فرشتے اس کا امتحان لینے آتے ہیں۔ اور عمر بن دینار سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر میت کی روح فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور روح جب تک میت کو غسل دیا جاتا ہے اور کفن پہنایا جاتا ہے اور اس کے جنازے کو لے کر چلتے ہیں، پھر دفن کے بعد قبر میں بٹھایا جاتا ہے، ان تمام کاموں کو روح دیکھتی ہے۔ اور حافظ ابو نعیم اسی حدیث کے آخر میں اور داؤد اپنی روایت میں یہ اضافہ کرتے ہیں کہ جب میت چارپائی پر ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ سن لے، لوگ تیرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ابو حامد یعنی امام غزالی جو ہے اپنی کتاب کشف العلوم آخرہ میں فرماتے ہیں کہ جب فرشتہ نیک روح کو قبض کرتا ہے تو وہ دو خوبصورت چہروں والے فرشتے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے خوبصورت لباس میں، اور ان کے بدنوں سے خوشبو ایسے ٹھاٹھے مارتے ہوئے آ رہی ہوتی ہے کہ لپکے اٹھتے ہیں، اور وہ اس فرشتے سے اس روح کو وصول کر لیتے ہیں اور جنت سے اپنے ساتھ لائے ہوئے ریشم میں اسے لپیٹ لیتے ہیں، اور وہ روح شہد کی مکھی جتنی جسامت رکھتی ہے، اور اتنی جسامت کی حامل روح میں پورا انسانی شخص عقل و دماغ اور دنیا میں اس نے جس قدر و علوم حاصل کیے ہوتے ہیں وہ تمام تر معلومات اس میں موجود ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس روح کو فرشتے لے کر فضا میں بلند ہوتے ہیں، اور راستے میں پچھلی امتوں اور ماضی میں فوت ہونے والے تمام انسانوں کی ارواح ٹڈی دل کی لشکر کی مانند منتشر اور پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جہاں سے وہ گزرتے ہیں یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اور امین فرشتہ آسمان دنیا کے دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ آنے والا فرشتہ جواب دیتا ہے، میں سلسائیل ہوں، اور یہ اس کا بہت اچھا اور پسندیدہ نام لے کر بتاتا ہے کہ فلاں شخص میرے ساتھ ہے، یعنی اس کی روح میرے ساتھ ہے۔ تو اندر سے فرشتہ کہتا ہے کہ جی ہاں، یہ شخص تو بہت اچھا انسان ہوا ہے اور غیر متزلزل عقیدہ رکھتا تھا۔ پھر دوسرا آسمان پر پہنچ کر جب فرشتہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ پہلا سا جواب دیتا ہے تو دوسرے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، بھائی فلاں کے لیے خوش آمدید، یہ شخص اپنے تمام فرائض کے ساتھ اپنی نماز کی محافظت کرتا تھا۔ پھر وہاں سے چل کر تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو پھر آمین دروازہ کھلواتا ہے۔ یہ جو فرشتہ ایمانت کے ساتھ لا رہا ہوتا ہے روح کو، اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور وہ پہلے کی طرح جواب دیتا ہے۔ پھر اندر سے آواز آتی ہے کہ فلاں کو مرحبا، یہ شخص اپنے مال میں اللہ کے حقوق کا پورا پاس اور لحاظ رکھتا تھا، اس میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرتا تھا اور ہیرا پھیری بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر وہ چوتھے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھا جاتا ہے، کون ہو بھائی؟ جواب ملتا ہے آمین یعنی فرشتے سے، تو اہلا کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اور اندر موجود فرشتہ کہتا ہے کہ یہ شخص روزے رکھتا تھا، تو بڑے اچھے روزے رکھتا تھا، نہ روزے کے دوران بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روزوں کو میلا اور خراب کرتا تھا۔ اس کے بعد پانچویں آسمان پر جا کر دستک دی جاتی ہے اور وہی سوال و جواب ہوتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں، عالم و سالن اس شخص نے
تو اللہ کی طرف سے فرض حج کو شہرت اور نمود کی نمائش سے پاک رکھتے ہوئے کیا ہے۔ اور پھر چھٹے آسمان پر یہی معاملہ، سوال جواب، اور پھر فرشتے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح اور صالح مرد کو خوش آمدید۔ یہ شخص اپنے ماں باپ کا بہت فرمانبردار تھا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر فرشتے اس روح کو لے کر 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں اور اسی طرح سوال اور جواب ہوتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں یہ شخص تو ہر وقت استغفار کیا کرتا تھا، کہ کفالت کیا کرتا تھا۔ پھر دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ فرشتے روح کو لے کر عظمت جلال کے عظیم شامیانوں اور پتنوں تک پہنچی۔ پھر وہ کہتا ہے کون ہو، اور وہ آمین فرشتہ جو روح کو امانت کے طور پہ لایا ہے، تو وہ بتانے پہ فرشتے کہتے ہیں پھر اس کو کہہ بھائی۔ وہ کہتا ہے میں فلاں ہوں، خوش آمدید، نیک بندے اور پاک صاف ان کے لیے۔ یہ شخص کثرت سے استغفار کیا کرتا تھا، اچھے باتوں کو بلاتا تھا اور بالمعروف کرتا تھا، انہیں آنے دو، برے کاموں سے روکتا تھا، اس کا یہ سارے کام عزت کیا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد فرشتے لے کر منائے گا کہ جماعت کے پاس رکھتے ہیں، تمام ملائکہ کی خیریت کی بشارت کے ساتھ صافہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ روح سدرۃ المنتظر تک جا پہنچی۔ روح کو لے کر جانے والا فرشتہ دستک دیتا ہے اور اندر سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو؟ جانے والا فرشتہ جواب دیتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھائی میں تو فلاں ہوں اور میرے ساتھ فلاں کی روح ہے۔ تو کہا جاتا ہے خوش آمدید، دنیا میں اس کا عمل نیک تھا اور خالص اللہ کی رضا اور خوشنودگی کے لیے تھا۔ پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور فرشتے اس روح کو لے کر آگ کا آسمان عبور کرتے ہیں، پھر نور کا سمندر عبور کرتے ہیں، اور پھر اس کو پار کرنے کے بعد بحر ظلمت آتا ہے، اور پھر پانی کا سمندر، پھر برف کا سمندر، اور پھر پھولوں کا سمندر۔ سب سمندروں کو ایک ایک کر کے عبور کرتے جاتے ہیں، اور ہر ایک سمندر سے دوسرے سمندر کے درمیانی فاصلہ 1000 سال کی مسافت ہے۔ ہر شہ الہی پر ڈالے ہوئے ہیں، حجابات میں سوراخ کیے ہوئے ہیں۔ یہ 80,000 بڑے بڑے خیمے ہیں، اور ہر بڑے خیمے کے اندر 80,000 گھروں کے روزن رکھے گئے ہیں، اور ہر ایک روزن کی ظاہر ہو جائے تو اسے اپنے نور سے کہلاتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو، پتہ نہیں ہمارے پاس کیا شے آ گئی ہے۔ اور اس وقت عظمت و جلال کے پرتوں کے ماروا دربارے قدسیہ سے ندا آتی ہے، یہ کون روح ہے جس کو تم لے کر حاضر ہوئے؟ عرض کیا جاتا ہے فلاں کا بیٹا۔ ارشاد فرماتا ہے اس کو قریب کرو، اور پھر ارشاد خدا بندی ہوتا ہے کہ اے میرے بندے کیا ہی اچھا بندہ تھا۔ اور جب فرشتے اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کریں گے تو اللہ اس کو موضع علامت اور حجاب کے ساتھ شرمندہ کرے گا، حتیٰ کہ بندہ خیال کرنے لگا کہ وہ یقیناً ہلاک ہو گیا۔ پھر وہ رب رحیم اپنے بندے کے عفو و کرم کا معاملہ فرمائے گا اور اپنے فضل سے اسے بڑی طویل روایت ہے، اس روایت میں اور پچھلی روایتوں میں نہیں تو فرشتے اسے کہتے ہیں، فرشتوں کو دیتے ہیں جو آگے اسے لے کے اچھا جی کچھ مومن کی صورتحال کو بیان ہو گیا کہ اسے اچھے فرشتے لے کے آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں، اور پھر جب وہ گزرتے ہیں تو پھر وہ دوسری ارواح کو بھی دیکھتا ہے، کیونکہ ارواح کے مختلف مقامات ہیں۔ یاد رکھیں برزخ میں مختلف ارواح کے مختلف مقامات ہیں۔ شروع کی روایات میں آج کے درس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ ان مقامات سے گزرتی ہے اور دیکھتی ہے دوسری ارواح کو، اور پھر وہ ان مدراج کو طے کرتی ہے، اور ہر اس آسمان میں دروازے ہیں، ان دروازوں میں داخلے کے لیے فرشتوں کو بھی اجازت چاہیے۔ پھر وہ فرشتے اندر داخل ہوتے ہیں، اور یہ جو روح جو چھوٹی سی روح ہوتی ہے، اس روح کے اندر اتنے بڑے جسم، چاہے 1000 فٹ کا جسم ہو چاہے 5 فٹ کا جسم ہو، اس کی تمام خصوصیات شروع میں موجود ہوتی ہے۔ وہ تمام علم، وہ تمام عقل، وہ تمام دماغ، وہ تمام یادیں، وہ تمام معاملات جو اس کی اس دنیا میں رہے، وہ سارا کچھ اس روح میں موجود ہوتا ہے۔ وہ روح تمام صلاحیتیں، وہ تمام چیزیں رکھتی ہے جو جسم میں تھی، تو اس لیے جب عالم برزخ میں داخل ہوتی ہے تو وہ تمام معاملات جو دنیا میں چھوڑ آئی اسے یاد ہوتے ہیں، وہ تمام رشتے جو دنیا میں تھے وہ بھی اسے یاد ہوتے ہیں، وہ تمام معاملات بھی اسے یاد ہوتے ہیں۔ اس لیے جو دوسری طویل روایت میں جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے تو اس کی عبادتوں میں جو کمیاں رہ گئی ہیں اس کی طرف جب اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو شرمندہ ہوتا ہے کہ اللہ باری تعالیٰ، ہاں یہ کمیاں تو مجھ میں رہ گئیں، اب وہ ایسا نہ ہو، اتنی زیادہ معاملات
جو اس کے ساتھ ہو رہے ہیں انہیں دیکھ کے روح پھولے نہ سمائے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو تیرے ساتھ معاملہ ہوا ہے ابھی تک اچھا والا معاملہ، یہ تیرے رب کا فضل کرم ہے۔ تیرے معاملات میں تو یہ کمیاں رہ گئیں، لیکن اس کے باوجود رب تجھے معاف کرتا ہے۔ جا تجھے بخش دیا۔ اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ خاص فرشتوں کی جماعت ہے جس میں سے وہ فرشتہ جو امین جو روح کو آگے لے کے جاتا ہے وہ سلسائیل ہے۔ اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے امام غزالی نے اس روایات کو نقل کیا، تو بڑی تفصیل سے اس روایات کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ روح وہاں پر معاملات سے گزر رہی ہوتی ہے اور ایک ایک سمندر کے درمیان ہزار سال کی مسافت ہے، لیکن روح یہ سارے مراحل آنن فانن پلک جھپک میں طے کر کے واپس بھی آ جاتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ وہاں پہ ٹائم اینڈ سپیس کا معاملہ یہاں سے بہت جدا ہے، تو یہاں ہمارے اگر ہم اپنی اسی جسم کے ساتھ اور اسی باسط میں اس کی ایک ایک سمندر سے گزرے تو 1000 سال، عربی قواعد میں 1000 کا نمبر بہت زیادہ بڑی تعداد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی لیے یاد رکھو کہ تمام معاملات ہو رہے ہیں کس کے ساتھ؟ روح کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ سارے معاملات بھی ہو رہے ہیں۔ وہ واپس بھی آ گئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ اسے کون نہلا رہا ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ اسے کون کفن پہنا رہا ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ کون اسے قبر کی طرف لے جا رہا ہے، اور وہ ایک ایک شخص کو دیکھ رہی ہے یہاں تک کہ قبر میں اسے دفنا دیا جاتا ہے، اور پھر روح جسم میں آتے اور روح کا جسم میں آنا، اور اس طرح نہیں جیسے پیدائش کے وقت جسم اور روح کا ایک تعلق باقی ہے، کیونکہ دیکھیں نا ہر جسم کو تو قبر نہیں ملتی، بہت سارے جسم تو ختم ہو جاتے ہیں، قبر ہی نہیں ملتی، بہت سارے تو پانیوں میں غرق ہو جاتے ہیں، کوئی جل گیا، کوئی اڑ گیا، کسی کے خرسی اڑ گئے، مختلف کیفیتوں میں لوگ مرتے ہیں، نہ تو روح کا قبر میں آنا، یہ برزخی معاملہ ہے۔ اب آپ ظاہر میں قبر کھود کے بیٹھے کہ یہ تو مردہ تو ابھی بیٹھا ہی نہیں، مردے سے سوال جواب ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں؟ لیٹا ہوا ہے۔ یہ معاملے وہ نہیں ہیں جو آپ کی ظاہری آنکھ سے آپ کو نظر آ جائیں۔ تمام معاملات دیکھ رہی ہے اور فرشتوں سے کہہ بھی رہی ہے، دیکھ لے لوگ تیرے پیچھے تجھے کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں، وہ سب کی باتیں سنتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سوچو وہ لوگ جو کسی کے ہاں میت ہو جائے اور وہاں پہ کوئی سگریٹیں پی رہا ہے، کوئی باہر ٹھٹھے بازیاں ہو رہی ہیں، کوئی پولیٹکس کے بارے کے اوپر بات کر رہا ہے، یہ بے حسی کا عالم ہے، کوئی ہنسرا مسکرا رہا ہے، ایسی کیفیتوں میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے اس وقت بھی کیسے یہ ان معاملات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہوش ہی نہیں، بس ایک رسم آ گئی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ روح کا معاملہ ہر آسمان پر اسے اہلا و سالوں خوش آمدید اور اس کے اعمال صالحہ کی طرف نشاندہی۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بھئی ہر کوئی تو حج نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے، کوئی نیک آدمی ہے اسے حج کرنے کا موقع نہیں ملتا تو ٹھیک ہے، وہ اس آسمان سے گزرتا ہے، پھر حج کے متعلق فرشتے نہیں بات کرتے، ہو سکتا ہے کسی اور اعمال صالحہ کی بات کرتے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی اعمال صالحہ کی بات نہ کرتے ہوں، پھر وہ اگلے آسمان کی طرف نکل جاتا ہے۔ سارے نیک اعمال بھی موجود ہیں جن پر اگر ہم نہیں عمل کرتے تو ہمیں عمل کرنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے کہ آخرت کی منزل ہی اصل منزل ہے۔ تمہیں دنیا کی زندگی اپنی طرف کھینچتی ہے، اصل میں آخرت کی زندگی خیر کی زندگی ہے اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی ہے۔ منزل کی پہلی گھڑی قبر ہے، پہلی جو ہے منزل قبر ہے، اور قبر جو ہے اس کے اندر جسم دفن ہے، اور اسی بندے کی روح عالم برزخ میں ہے۔ یہ دونوں معاملات دونوں عالم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، قبر میں جسم ہے اور روح برزخ میں ہے، تعلق برقرار ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، آمین الہ العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس معاملے کو آگے لے کر چلیں گے تو بات باقی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک دعا کریں کہ اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب